وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دا شکر کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سن اس شعبان دے مہینے دے آخری تیاڑیاں وچ اور رمضان المبارک تھی پہلا دین دی نسبت تے جمع ہونا دی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اس طرح استاپس میں کوئی تعارف نہ آسا، لیکن اللہ تعالیٰ سن دین دی نسبت تے جمع کی. مجھ سارے لوگ ہوندے جڑے ہسپتالاں وچ ایک دوئی دی سیاں جان کرتے. مجھ سارے لوگ ہوندے جڑے جیلاں وچ ایک دوئی دی سیاں جان کرتے. مجھ سارے ہوندے جن دا آپس میں تعلق اور سیاں جان کسا برے کما تو ہوگی، چوری تے، ڈکیتی تے، اور جی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تے تائیں فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی. انسان اپنے دوستہ دی دین تا اور مذہب تے طریقے تا ہوندے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ. لہذا جس طرح دوستانہ ہے، یارانہ ہے اور فرینڈشپ ہے، اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ بھئی کس طرح ہر ایک نال اٹھنا بیٹھنا، تعلق قائم کرنا یہ چنگی گل نہیں. مولانا رومی آہتن بسا ابلیس بروئے آدمند مجھ سارے شیطان انسانانی شکلیاں میں چون. مجھ سارے شیطان انسانانی شکلیاں میں چون. دست بدست ہر کسے نبائد داد. لہذا ہر ایک دے ہتھا وچ ہاتھ نہیں دینا. ہاتھ وچ ہاتھ دینا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک اٹھنا بیٹھنا نہیں رہنا. حسن سلوک، اکرام، احترام یہ تو ہر ایک کو ہے، خاص کر ایمان والے. لیکن اپنا تعلق جڑا ہے ضروری ہے کہ بھائی نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے. تو شکر اللہ دا کہ استے جتنے بھی تھے ملاقاتیاں ہوئی ہیں تو دین دی بدر یاد کریں. کل جس لئے قیامت قائم ہو سی، اللہ جل شان اس ویلے اللہ تعالی شان دے فرشتے گواہی دے سن کی واقعی نہیں دین دی نسبت تا اور دین دے تعلق تے جمع ہو جائے. تو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سن اساں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت بچ اینہ دا شرف عطا کیتا. اور اللہ جل شانہ سن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت بچ بڑھایا. یہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو وقتاً فوقتاً ایسے موقع عطا کردہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اللہ دے قریب ہو گئے کہ اللہ تھی دور نہ ہوئے. کہ جس لئے اللہ تو دور ہو گیا تو برباد ہو گیا. اے لمپ جڑا بلد ہے اس طرح مطلب کنیکٹ ہے بالکل کیا اس طرح کنٹیکٹ ہے اور اس طرح کنیکشن جڑا وہ کس نال ہے وہ بالکل بیٹری نال ہے یا انویٹر نال ہے یا گرڈ سٹیشن نال تائیں بلد ہے. اس ویلے جیسا ہی کنیکشن کٹ ہو گئی سی تو سارا کچھ ختم.
نہ لائٹ رہی نہ اور کسی، اس تو بھی سجا کر رکھو لائٹ نہ کہ کنیکشن ختم ہو گیا۔ اسی طرح بندے دی عزت اور شرف اچری تک ہے جس تک بندے دا اللہ نال تعلق ہے، کہ بندگی والا تعلق، اور کدے بندگی والا تعلق نہیں نہ ایمان والا تعلق نہیں، تو اللہ فرمیندے اولئک کالانعام، یہ تو بالکل ڈنگر ہے، جس تا ایمان دا تعلق نہیں ہو کیا ہے ڈنگر، بل ہم اضل، انہاں کو بھی بڑے بگڑے گئے گزرے دے، فاولئک هم الغافلون، یہ غافل نہیں، نہ نمازاں دا پتہ، نہ روزیاں دا پتہ ہے، نہ تلاوتی دا پتہ، نہ حلال دا پتہ، نہ حرام دا پتہ، فرمایا جانوراں کو بھی بدتر، اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، یہ بالکل غافل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سن ایمان والے واسطے کوئی سپیشلی موقع رہے دن، کوئی سپیشلی ٹائم رہے دن، کوئی سپیشلی اوقات رہے دن، کہ ایمان والا انہاں اوقاتیں تھیو، انہاں تیاڑیاں تھیو، انہاں راتیاں تھیو، انہاں کڑیاں تو فائدہ چاہ کے اللہ دے نزدیک ہو گئے چاہے، کہ اللہ کو دور نہ ہوئے، اللہ کو بچھڑے نہ، اس واسطے اللہ تعالیٰ سن اور موقع بچو، ایک موقع جڑا عطا کیتا وہ رمضان المبارک، کہ رمضان المبارک دی عزت اور تعظیم اور اس کی شرف اور اس کی فضیلت اللہ جل شانہ سن قرآن مجید میں بیان کی تھی، قرآن مجید میں بیان کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح اور متفق علیہ حدیثاں جڑی انہوں نے بیان کیتا گیا، کہ قرآن سنا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تو اساں تو روزے فرض کیتے گئے، کہ آرڈر ہے اللہ دا حکم ہے، من ہے، پھر فرمایا ایسی گل نہیں کہ بھئی تو صحیح تا فرض کیتے تھا اور کسی نے فرض نہیں کیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو سن پہلا بھی جڑے ایمان والے گزرے ساریاں تے اللہ سن روزے فرض کیتے، اور کیا کیتے فرض، لعلکم تتقون، تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دے پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ دا خوف رکھنا والے بن گئے، کہ جس دل وچ اللہ دا خوف نہیں یہ دل ویران ہے، جس دل وچ اللہ دا خوف نہیں وہ دل ویران ہے، جنہاں دلاں وچ رب نہیں رہندا کتے انہاں تھی چنگے، جنہاں دلاں وچ رب نہیں رہندا کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے خالی بھوکے ننگے، یہ کتا بھی کیا کرتا ہے، دو روٹیاں سٹ چھوڑ دے سکے بیچارے، کوئی پیر نہ آندا اس واسطے، کوئی جیکٹ آندی، اور تے دنیا دا جڑا سٹائل ہی بدل گئے تھے، کہ اللہ دا دین نہ آیا، قرآن نہ آیا، پیچھے جڑے کرنا دے کام انہوں نہ کر سے، جڑے نہیں کرنا دے وہ کر سے، جڑے نہیں کرنا دے وہ کر سے، کہ کتے آنے لکھا لکھا روپے 60-60 ہزار خرید کے کرنا پیاراں دیں گے، فائرن کنٹری میں مجھ ساری رپورٹاں ایسی ہیں کہ ایک بچہ اپنے کتے کو گڈھا دینا واسطے، اس کو چکر کرانا واسطے، اس کو نہلانا واسطے ہر دن اپنا وقت کٹ دے، 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن اپنی بڑھی ماں کو 10 منٹ دینا واسطے تیار نہیں، کہ جڑی کو کئی عمر ہوگی، کئی وقت ہوگی، وہ ڈکتی ہے کہ میرا بچہ آوا ہے، میں اپنے بچے کو دکھاں اور میں سر گلاں چار کرا، وہ ترستی مر گئی دی ہے، لیکن بچہ اس کو جڑنا واسطے تیار نہیں، جس لئے دین نہ ہویا نا پھر انسانوں کو اسی طرح ٹکران لگ دی ہے، ہاں تو کتے دی کوئی قدر نہیں، اور جس لئے انسان اندر دین نہ ہویا تو انسان کتے تو بدتر، پھر چاہ کے کتے کو رکھتا ہے، کہ جنس با جنس می پرداز، کبوتر با کبوتر و باز بی باز، کہ ہر ایک جنس ایک ہے، اپنی جنسہ نہ جو انسان نہ جلسی، چوکھر نہ جلسی، پارو نہ جلسی، چڑی نہ جلسی، کوکڑ نہ جلسی، انسان نہ جلسی، کہ جس لئے انسانہ والے اعمال طور طریقے نہ رہے تو اللہ چاہ کر انہیں نال رلا چھوڑے جن دی خصلت تاثیر دن دے طور طریقے سے کتے نال چاہ کر رلا چھوڑے، چلو بھئی یہ کرو تسی، تو سلطان باہود فرمیدن کہ کتے بھی انہوں نے چنگے جنہیں اللہ دا خوف جنہیں دلوں میں نہیں، لعلکم تتقون، اللہ سن روزے اسی واسطے فرض کی تھی تاکہ تسی تقویدار بن گئے چھو، پرہیزگار بن گئے چھو، کہ مسیتی بچ انسان آیا کہ اس مسجد بچ آ کے پھر انسانہ کو پاک صاف ہونا ہے، غسل نہ ہوا تو غسل کرے، وضو نہ ہوا تو وضو کرے،
اور اپنے کپڑے بالکل پاک صاف رہا ہے، پھر ادھر مسجد جانا دی قابل بن گئے. کدے نہ ہو اس کے کپڑے سے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. بے وضو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، بالکل بھی نہ پڑھ سکتا. بے غسل انسان مسجد آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح اللہ نے ایک پاک اور صاف جا بڑھائی دی ہے، اس طرح جنت ہے کہ یہ گندیاں آنکھیاں کے ان کا ہے اور گندی زبان کے ان کا ہے اور نافرمان دماغ کے ان کا ہے اور نافرمان دل کے ان کا انسان جنتا بھی نہ جڑ سکتا. کہ جنت اللہ سے بڑی پاک صاف بڑھائی دیا ہے اور گناہ دی گندگی اور پولوشن کے ان کے اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا. جنتا جنت کو اجازت ہے. چلو بھائی واپس کرے بے ایمان ہے تو جو جنم ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، سڑنا ہے ہمیشہ. اور کدی ایمان آلا ہے تو اس کو کیا ہے گی کہ بھئی تو ایمان والا تے تھوڑے ایمان دی تھی کہ قدر کر دیا، مگر تو دنیا میں توبہ تقصیر ہو کے نہ آئے، تو صاف پاک ہو کے نہ آئے، گناہ دی گندگی کے انکا ہے تو اون تھوڑے پاک ہونا دی اور توڑنا دی جائے جہنم اون جو جنمہ بھی اللہ رحم فرماؤ. اتنے جنمہ میں سڑک آپ پاک ہوگا پھر جنتا بھی جیسی ہے، نہ تو اس رہنا دی اجازت نہیں. گیٹ آؤٹ. چلو تو اللہ فرمائے لعلکم تتقون کہ روزے اسی واسطے فرض کی تھی تاکہ تسی تقوی والے بن گچھو، تقوی والے بن گچھو. کہ تقوی جڑا ہے وہ ہر رہے اللہ دی حضوری کیا ہے، اللہ دی حضوری ہمیش کہ اللہ کو میں دختا ہوں اور اللہ مجھ دختا ہے. ہاں ان تعبد اللہ کأنک ترا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس کو آتے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آئے اور ایک سوال کیتا امتوں کو سکھالنا واسطے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو احسان کیا، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کرو. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس طرح عبادت کردہ کر جیاں اللہ توڑے منہ آ گئے، اللہ کو جیاں دختے لگے. سمجھے نا؟ اے میں تو سندر دختا ہوں، تسی مرد دختے ہوں، تسی اٹھ کے لمبا کو دخن لگ گئے، وہ پردے کو دخن لگ گئے. تو میں آسے پردے دختے یا پردے دخنے آسے مک کو ٹاک دیا دوڑ آنا میں دخو پردے یا ہے نا. تو اللہ دی عبادت فرمائے اس طرح کرو جی اللہ کو دختے لگے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تسی اللہ کو نہ دختے تو اللہ تسوں کو دختے لگے. ہاں اس طرح کرو عبادت، اس طرح اللہ دی عبادت تو ہے، اللہ نے تعلق قائم ہوا ہے. تو لعلکم تتقون کہ تسی تقوی والے بن گچھو. نیرے بھی چاہو تو اللہ کو ڈرو، لوئی بھی چاہو تو اللہ کو ڈرو، مزوری کرو تو اللہ کو ڈرو، حکومت کرو تو اللہ کو ڈرو، نماز پڑھو تو اللہ کو ڈرو، ہر ویلے اللہ کو ڈرو. کہ اللہ دا خوف ہر وقت ہر ہمیش اللہ دا ایسا خوف. ایک اور خوف ہی کیسا ہونا چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عادت مقرر کی تھی ایک دعا سے خالق اللہم انا نسألک من خشیتک، یا اللہ اسی تو سن کلو تستی خشیت اور خوف منگ دیا. کیسا خوف؟ خشیت ما تحول بیننا و بین معاصیک، اے جی خشیت ہونی چاہیے، اے جا خوف ہونا چاہیے جڑا اصلا کو گناہوں کو ڈک کے نہ، گناہوں کو روک کے نہ. ایسا خوف ہونا چاہیے ما تحول بیننا و بین معاصیک، کہ ایسا خوف ہونا چاہیے. بس جن انسان کے اندر تقوی ہو گیا بس یہ کامیاب ہو گیا. لعلکم تتقون. کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، نیرے بھی چوائے لوئی بھی چوائے خلوت بھی چوائے جلوت بھی چوائے لوکاں نہ لوائے کلام اللہ کرے ٹھے دوائے ہر جائی بس اللہ کو ڈرنا والا اللہ دفتر لگے. حضرت عبداللہ بن عمر گئے کہ بڑا میں گاش کے گئے اتھا ایک پالا ہے کہا پالے کا ہے بھی ایک بکری چاہ جیسا. ہمیں آپ نہ یار جنے ہمیں مزور ہمیں نہ دے سکتا. اس کے پتہ لگ جائے اس کا ہی کوئی بلا کے کھا گئی. اللہ اللہ خیر سلے. اچھا پھر فعین اللہ، پھر دسو کہ اللہ کچھ ہے کہ اللہ دی ذات پوری چھپ گئی دی ہے، غائب ہو گئی دی ہے. اس تو کوئی اور لے تو کوئی چیز اس تو لوگ چھپ سکتی ہے. فعین اللہ بس پھر اللہ کو کہ اللہ دی جائے اللہ دی نظر تار جائے اللہ کو پیاس اس کو تمہیں دھوکہ دے چھوڑ سا اللہ کو تو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ بڑے خوش ہوئے کہ بڑے خوش ہوئے کہ جب تک ایس جیسے بندے دنیا میں رہسن اللہ قیامت نہ آن کہ دنیا ایسے نہیں چل دی، دنیا اللہ دیا نیکن ال چل دی کہ ایسے بندے جب تک دنیا میں جائیں اللہ قیامت نہ آن. پچھا وہ ساریاں جنیاں بکریاں آسیاں وہ سارے
بکریاں دے کھلے کہن کا اس مالکا کل پہنچے وہ ساریاں خرید کیتیاں اور اس کی بدلے کتابت جڑی آسی غلام آسا سارا کچھ کہن کے چاہ کے اسی کو چاہ دیتا آزاد بھی کر چھوڑے. تو یہ جڑا اس کو آختے ہیں رزق مقسوم جڑا اسی کھیندے عام طور نا اللہ دی نافرمانی کر کے اس کو آختے ہیں رزق مقسوم. یہ چیلیں بھی کھینگی رچ بھی کھیندیں سی بھی کھیندیں کتے بھی کھیندیں انسان بھی کھیندیں جیسے چاہو کما گئی. دوسرا ہوتا ہے رزق موعود کہ حلال اور تقوی نال جڑا رزق اللہ کو ملتا ہے اس کو آختے ہیں رزق موعود. اس پہ برکت ہوتی ہے. اس تا ایک نوالا کھانا دے برابر ہوتا ہے اس تا ایک دانہ ترکاں دے برابر ہوتا ہے. سارا کچھ چاہ دیتا ہر جائے اللہ کو ڈلنا والا. کہ ہر جائے اللہ دا خوف موبائل چلاوا تا اللہ دا خوف فیس بک چلاوا تا اللہ دا خوف یوٹیوب چلاوا تا اللہ دا خوف. ایسا نہیں کہ بس اندر بیٹھے تھا جو چاہے جیسی چیٹنگ چاہے کرتا ہے جو کچھ چاہے لکھتا لگے تھا نا اللہ دا خوف ہے. بڑی سوچ سمجھ کا ہر چیز استعمال کر دے. اس کو تقوی آختے لعلکم تتقون. اور ایک حدیث بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام دی بنیاد اللہ جل شانہ حضور پنجاں چیزاں تے رہی. کس تے رہی ہے؟ پنجاں چیزاں تے رہی ہے. ایک فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اس چیز دی شہادت دینا گواہی دینا کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دی لائق ہے ہی نہیں. کوئی اللہ دی عبادت اللہ دے سوا اللہ دی عبادت دی لائق کوئی ہے ہی نہیں. عبادت کر سے تو کس واسطے کر سے صرف اللہ واسطے. نمازاں پڑھ سے اللہ واسطے پڑھو زکاتاں دے سے اللہ واسطے دیو روزے رکھ سے اللہ واسطے دیو. جڑی بھی نیکی کرنی ہوا دنیا دی کسی خوجے کو اور کسی کمپنی بچ اور کتنے کسی بھی کیا بڑے بڑے تاجراں کو اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. ایک سبحان اللہ دی سجدے دی سوال ہی کر سے کس واسطے کرو اللہ کے لیے کرو کہ اللہ آر جائی دخت اللہ دی نظر آر جائیے. اور دلن یہ تاراں بچ اللہ دا علم ہے کہ اس تے دل کے سوچتا ہے اس لے کے پلان بڑھیندا ہے سارا کچھ اللہ دی ذات دختی ہے. فرمایا اس کی شہادت دینا. شہادت انسان اس چیزہ دی دیندا نا جس چیزہ دی انسانہ اپنے آکھیاں ڈٹھی دیو ہے یا جڑی چیز انسانہ اپنے منہ نال لاکھی دیو ہے اکھیاں نال دخی دیو ہے یا اپنی زبان نال لاکھی دیو اس گل دی گواہی دیندا ہے انسان. تو گویا اللہ دی ذات یہ چاہیے ہے کہ ایمان والوں دا ایمان ایسا ہوا کہ جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور بالکل سچ ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. بالکل سچ کوئی شک و شبہ نہیں. ایسا ایمان ہونا چاہیے. اس ایمان دے بڑھنا واسطے اللہ سن کے کیتے تھے یہ روزے دیتے تھے کہ انسان کھا کھا کے اس کو چربی چڑھ گئی نہ نماز پڑھنا دی عقت لگ دی ہے نہ روزہ رکھنا دا دل چیندا ہے نہ ماں پیو دی خدمت کردا ہے. سمجھو نا. تو یہ چربی گالنا واسطے اللہ سن روزے دیتے تھے کہ بھائی چربی گل گئی تو اللہ دی معرفت ہے سی جتنا اس کو خوال سے انہیں مست ہو گئی سی اس کے اندر نیرے ایسے اتنے. لہٰذا اللہ جڑا بنینا والا ہے نا اللہ سن روزے دیتے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کہ دنیا میں مجھ سارے انسان جڑے آختے ہیں استا طریقہ ہے استی سوچ ہے استا فلسفہ ہے استی گائیڈنس ہے استی کمپنی ہے استی یونیورسٹی ہے استی ایجوکیشن ہے مگر اگر کامیاب ہونا تو ایک کی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمہ پڑھو لیکن اگر کامیاب ہونا ہے تو یقین آنا ہے اور ہر چیزہ بچ ہر کام کرنا ہے اس طریقے تے جڑا طریقہ کہن کا آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنی ہے. یہ نہیں کہ مسیتیاں بڑھا چھڑیاں تو نماز ہی کو رہے نہیں کہ مسیتیاں پٹتیاں لگی دیاں نور کر رہے نہیں نماز ہی نہیں. کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ نا نماز پڑھنی ہے باجماعت پڑھنی ہے مردوں کو مسجد بھی چاہ کر باجماعت پڑھنی ہے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات اور اللہ سن جڑے مال کوئی دے چھوڑے دے اس مالا دی زکات کڈنی ہے اس مالا دی زکات کڈنی ہے. و اقام الصلاۃ و ایتاء اور زکاتہ بغیر جڑا مال ہے وہ زوال. زکات کڈنا تو بغیر جڑا مال رکھے دا وہ زوال ہے. وہ ستاں پڑیاں کو شام تان سی ستاں پڑیاں کو شام اور جس کی زکات کٹ چھڑی نا یہ اللہ دے بینکا بچ محفوظ ہو گیا. کدے بظاہر انسانوں کو ٹوٹا دیسی خسارہ دیسی لیکن اس میں مجھ سارا بعد ہے اضافہ. اقام الصلاۃ والحج
اور جس طرح انسان آتا ہے کسی جائے جلا چکر کرا وہ ادھر ادھر کرا. فرمایا جتنی تو سن کمائے دے نا اللہ سن جس نے خرچہ جو جلو آج کر کا یہ کر کا آج کر کا بیا کرنا تو لکھاں وچ نہ خرچاؤ بیا کو آسان بڑھاؤ. اس تاڑے کو یاہت آسا آؤ آسا جانکار ایک آسا میں بھی اتھی آسا وہ بھی آ رہے ہیں دو ایک شاندہ میں دو ہی تعلق والے میں ان دے کارے تھے پتے گئے تھا خبری گئے تھا وہ بھی آ رہے ہیں ہمیں چاہجس گس بس آسا رخ سے تھے مگر یہ جڑا جنا آسا اس کو عظم نہ ہوئے وہ جو سے نکل تھا تو تم کو کر جائے کچھ غریب اس مدد کیا ہے غریب اس کر جائے مدد میں دفن ہونے اس کو اتھی اٹھا غریب اس کر جائے مدد وہ جڑے 50,000 دی کتے آن دے انہوں نے مت آسی ہے اے جڑے داڑھی منت آتے 50,000 روپیہ لینے انہوں نے آتی 50,000 روپیہ بچت کر اے جڑے کیلنڈر تے فورس کیر آتے پینے 50-60 روپے دی ڈبی انہوں نے آتی بھائی بند کر کے ایک ایسا جائی رکھو کیا کرو ایک ایسا جائی رکھو یہ پیسے دیو بچہ غریبوں کو کڑیاں دے بیاہ کرا لو غریب کڑیاں دے اور کوئی بیچارہ مخلوق العال ہے اس کی مدد کرو نہ آسے کس کو آسے ایسی کو آسے یہ جو عمرہ کرنا ہے ایسی کو آسے بھائی عمرہ کرنا کوئی تھوڑی گناہ کر دے لگے ٹھیک ہے اس کو احساس ہو جائے اس کو عمرہ کرنا دے احساس ہے اس کو احساس نہ ہو سی کہ میرے کول غریب ہے فرمایا عمرے دی تے طواف کرنا دی کیا مثال ہے فرمایا واشنگ مشین ڈٹھی دی سب پلے توڑن دی مشین ڈٹھی دی اور جس لئے پلے سڑتے ہیں اس میں کیا کر دے اس طرح اس کو کہنتی ہے اس طرح پلے ہم صاف کر فرمایا جس لئے طواف کرنا اللہ طواف کر دے نا اس لئے دلہ کو اللہ ایسا ہی صاف کر دے 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر لائے جیسا پورا دل صاف اللہ دی محبت فرمایا آجیت آج قبول ہونا دی ایک علامت ہے کہ جس لئے آج کر کا آوا نا پھر اس تا دل بس ادری لگے در ہوئے بس دلاں بچو خیالاں بچ بھی ہوئی گفتار بچ بھی ہوئی رفتار بچ بھی ہوئی پھر کدو مڑ کے دو یہ آج قبول ہونا دی ایک علامت ہے. اب فرمایا جس تو اس بیچارے کو پکڑنے لگے دا اس کو آخیں کہ بھائی تو کر کم یہ سگریٹ وگریٹیں چھوڑ دے منہ تو یہ پھاک کہہ دیے منہ تو یہ پھاک یہ کوئی کینسر ہو گیا تھا پٹی ریسی پیچھو کرا لی بھی تھی جندگ بھی لہذا تو کر کم سگریٹ وگریٹیں کر بند جتنا پیسہ وہ سارا راہ سام کا ہاؤس بینک مہینہ ہو گیا چاہ کا ہے اے چاہ کا مدرسے والے دے غریب غرباتاں دے مسجد والے دے والے کر چھوڑ کہ مو کون سگریٹ نہیں پینی مو جنتا دی شراب طہور پینی عمرہ کرنا آلے نہ روکو آج کرنا آلے کو نہ روکو انہاں کو روکو ماں اس طرح تک اس کو میں آیا جو صاحب آسا خبری گئے ماں اس طرح تک اس طرح نہ آتا ہے احنا طریقہ ہوا جنہاں روکنا انہوں نے روکو فرمایا تتابع الحج والعمرہ کہ آئی تو عمرہ کے کر دے کرو پٹ سپٹے کر دے کرو آئی تو عمرہ پٹ سپٹے کر دے کرو فَإِنَّهُمَا يَقْلَعَانِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ یہ دو چیزوں کو صاف کر چھوڑ دیں بالکل صاف کر چھوڑ دیں نمبر 1 گناہ نمبر 2 غربت آئی تو عمرہ کی نہیں دو چیزوں کو صاف کر دیں نمبر 1 گناہوں کو نمبر 2 غربت بڑی سعادت والی ہے. پھر فرمایا وصوم رمضان اور اللہ سن فرض کیتے دے رمضان دے روزے فرض کیتے دے اللہ سن رمضان دے روزے فرض کیتے دے وصوم رمضان تے اللہ سن جس لئے روزے اساں تے فرض کیتے اس وچ اللہ جل شانہ سن است روحانی اور جسمانی فائدے ان روزے میں رکھے کہ روزے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ایڑا تو پہلا شعبان دی آخری تاریخ بھی صحابہ کرام کو ایک واضح فرمایا نصیحت فرمائی قد ازلکم شہر لوگوں تو ساتھ ایک مہینہ ایک اپنی چھان سٹنا آلہ ہے اپنا سائے سٹنا آلہ ہے شہر مبارکن بڑی برکت آلہ مہینہ ہے پہلا ہی تیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی صحابہ ذہن سازی کی تھی کہ بیسٹ پلان ہاف ڈن اس کو انگلش میں چاہتے ہیں کہ اصل انسان دی پلاننگ ہوئی نہ سمجھو صرف کام ہو گئے تھے اور جڑے بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کی شامی تک کہ آج سر کی کھیڑی ہے کہ نہیں کھیڑی صبح اٹھ کے دے ادھر ادھر گیا سارے روزدار ہے روزہ بھی نہیں رہے ایسا نہیں ہے کوڑا لات میں بھی روزدار روزے میں 2 گناہ کیتے ایک روزہ بھی نہ رہیا اور دو کوڑ بھی ماریا کہ پہلا ہی کیا کرو پہلے ہی تیار رہو اپنا آپ کہ روزے اینا آلیں روزے رکھنے
کہ کماں دی بالکل مطلب ایک پلاننگ ایک بنانی ہے، ایک ٹائم ٹیبل ایک بنانا ہے کہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح اتنی نمازیں پڑھنی، اتنے نفل پڑھنے، اتنی تلاوت کرنی، اتنی تسبیح پڑھنی، ہاں اتنے خیرات صدقہ کرنے، یہ سارا کوئی ٹائم ٹیبل بڑھا کر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس پہ ایک رات ایک اینا لی ہے، اتنا ثواب ہے، اس تو بھی زیادہ ثواب ہے 1000 مہینہ تسی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، اس کو بھی زیادہ ثواب ہے کہ تسی کی کرو، تسی اس مہینے میں اس راتی بھی عبادت کر کے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر علماء سن لکھی تھا کہ پہلے زمانے میں جب سفر کر دیا سے، اونٹاں تے کر دیا سے، پیدل کر دیا سے، گھوڑے شوڑے ہوندیا سے، مہینے لگ گئے سے سفر کرنا۔ اجا جڑا زمانہ ہے گھنٹے 3-4 لگنے تو انسان مکہ شریف پہنچ گئے، چلو 6 گھنٹے لگے سن اور کتنے مکہ شریف پہنچ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے ایک پیغمبر گزرے دے، انہیں مطلب انہوں کو جلنا ہوئے، انہیں اس زمانے میں اپنا پورا تاج تخت جتنے آسے جی کہتے ہیں اپنے خادم، اپنی فوج، اپنی لشکر، بس سارے کو حکم دین دیا سے ان دا پورا مال خانہ جڑا سا سارا ہوا وچ اڑ رہا سا۔ اس ویلے لوگ دکھ کہتے سے کوئی جادو ہے شاید، کہ جو آج ہونا چاہتا ہے انہوں نے جادو نہ سا، واقعی اللہ دے پیغمبر دا معجزہ سا کہ زمانہ فاسٹ ہو گیا، عمریاں تھوڑیاں ہو گیا، زندگیاں تھوڑیاں ہو گیا، اور جڑی زمانے دی ایکٹیویٹی وہ بڑی تیز ہوگی، بڑی تیز ہوگی کہ چلو جی گھنٹے میں دنیا میں کونے کونے فرقہ آؤ مزے کرو۔ اسی طرح پہلیاں امتاں گزریاں، ایک سن 80 سال عبادت کی تھی، کہ 1000 سال عبادت کی تھی سن، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برابر بھی ایک سیکنڈ میں بھی اس نے اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام اب رشک آیا، اوہو کتنا بہترین دوست یہ شخص، تو اللہ سن اندر رشک جڑا سا نا پسند آگے، فرمایا ایک رات ایسی دے سا نا اس پہ عبادت کر سے 1000 سال عبادت کرنا دا ثواب، خیر من الف شہر۔ پیچھے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ، جڑا کوئی اس پہ نیکی کرے، کیا کرے؟ نیکی کرے، نیندر تے نہ آئے، نیندر آئی مت، فرمایا جڑا اس پہ نیکی کرے کان کمن ادا فریضۃ، ایک نیکی، ایک نفلی نیکی کرنا دا ثواب ایک فرض دے برابر ہے، نفلی نیکی کرنا دا ثواب ایک فرض دے برابر ہے۔ اسی واسطے مجھ سارے لوگ اکثر و بیشتر لوگ اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی کر دیں کہ سال تو سال میں کو زکوٰۃ دینی ہے، بس یہ زکوٰۃ میں اپنے اس سال دی زکوٰۃ اپنے مال دی زکوٰۃ میں دین لگا، اسی مہینے میں کر دیں کیا زیادہ تو زیادہ اجر اور ثواب حاصل کرنا واسطے۔ ومن ادا فیہ فریضۃ، اور جڑا کوئی اس میں کوئی فرض ادا کر دے، جب کوئی فرض ادا کر دے، ہاں فرمایا اس کو کتنا ثواب، کان کمن ادا 70 فریضۃ فی غیری، وہ اس طرح اتنا بڑا ثواب ملتا ہے جس طرح اس نے غیر رمضان بچ 70 فرض ادا کی تھی، 70 فرضاں نے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے، 70 فرضاں نے برابر ثواب دے۔ اور فرمایا من افطر فیہ صائما، جڑا کسا روزہ دارہ کو افطار کرا لے، روزہ دارہ کو افطار کرا لے، اس کو کتنا ثواب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مڑے حوض کوثر جڑا جنتا بچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک تو پیال سے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر دی جڑا مبارک پانی ہے اس تھی او پانی پیال سے اس کو، اور جڑا اس میں جو پی کنسی نا فلا یظمأ بعدہ ابدا، برابر جنتا پہ جلنا تک اس کو کدے ترے لگ سی نا، ایسا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخاوت فرمیندے آس، کیسے سخاوت؟ کانہو ریح المرسلت، کر ریح المرسلت، کہ جی ہوا اندی ہے، ہوا جیسے لیندی ہے انہی دختی کی ہے، اے مسلمان ہے، اے کافر ہے، یا اپنا ہے پرایا ہے، اوکری پتہ نہیں کی بھی جائی ایٹھے دا ہوا ہے، اٹھا کا ہوا اس کو اپنا فیض اپنا فائدہ پچیندی ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سخاوت فرمیندیا سے، مجھ سخاوت فرمیندیا سے۔ شراح حدیث جڑے انہوں نے لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزیوں بچ
جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اندیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قرآن سنیندیا سے ریویژن کر دیا سے قرآن تو جبرائیل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں مجھ پیارے آسے ان دے عزیز آسے ان دے حبیب آسے جس لئے انسانوں کو پیارا مل دے اس لئے سخی ہو گئے کیوں گئے دے سخی ہو گئے دے کہ اس لئے خوشی ہوندی ہے اس لئے سخاوت دیں دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے کو دیکھ کر مجھ سخاوت فرمائیں دیا اسی واسطے فرمایا کہ روزہ میں انسانوں کو سخی رہنا چاہیے بخیلی نہ کرنا چاہیے کدے ایک کھجور افطار کرنا واسطے آندی دیا دی دوئے کو افطار کرانا ادھی تو کھا کر دیا دی میں کھا ایک بڑا مسئلہ ہے سواب برابر اس کو بھی کسا کوئی کاٹا ہی نہیں کہ جناب رسول اللہ اسی طرح مدارس والے غریب غربات ہیں جتنی اللہ سن طاقت دیتی تھی کسی کو خالی نہ موڑا کسی کو خالی نہ موڑا ایسے کس کو دیں دیا اللہ کو دیں دیا اللہ دی بینک پہ جمع کر دیں کسی دی ذات کو نہ دیں دیا ایسا ضروری ہے کہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے ایسا نہ ہوا کہ اسی در آپ نے صدقات دے وہاں وہ گاش کو در کچھ اور کردہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک گل نہیں اسی واسطے رابطہ مدارس اسی واسطے بڑھائے دے دوئی جڑی سنت اس پہ فرمایا وہ قرآن سننا تو سنے نا قرآن سننا تو سنے نا تو کوئی حافظ کیتا کہ نہ کوئی حافظ ہے سنے نا لیکن نہ تو یہ پھر کی کیتا تو کدے حافظ کوئی سننا والا نہیں تھا قرآن تو پھر کی کیتا کہ ساری چیزیں سن کے دیا گیتاں بیتاں بھی سن کے دیا ریکارڈ بھی سن کے دے تمام آوازیں سن کے دیا لیکن اللہ کا قرآن نہ سنے یہ کان کتنے بدقسمت اللہ کا قرآن نہ سن سکے ایک عالم ایک انہوں نے آتے ایک دن گیا مطلب دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں آسیاں اور ٹاپ کلاس جو پروفیسر آسے انہیں ایک باری سال بھی یا 2 سال بعد میٹنگ کر دیں اور اس میں ایک آدمی اٹھیا کیوں اٹھیا ایک آدمی اٹھیا اور اس واسا غیر مسلم اس نے آیا اسی جڑے مطلب یورپین کنٹری کے لوگ آسے استا پہلا یہ نظریہ آسا ویژن یہ آسا استا کہ بھئی بچپن بھی پڑھو جوانی بھی کماؤ بڑھاپے بھی کھاؤ بچپن بھی پڑھو جوانی بھی کماؤ اور بڑھاپے بھی کھاؤ لیکن انہیں سا ویژن بدل گئے تھے انہیں سے آتے ہیں بچپن بھی پڑھو جوانی بھی پڑھو اور بڑھاپے بھی پڑھو میں پلیز مجھے اجازت ہے میں بھی تھوڑا شیئر کرتا ہاں بتائیے آپ کیا آئے تو سا نہیں آہد ہے اس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہد کہ اطلب العلم من المہد الاللہ کہ علم برابر کو تھا تک سکھتے رہو برابر ماؤ دی چولی تو کہن کا برابر قبر دندرہ تک قبرہ دی دندرے تک جدھر تک پہنچ سکتا سے امام محمد رحمت اللہ علیہ بارے بھی چاہید ہے کہ انہوں کو جس نے سکرات